وہ زیادہ تر شرابی تھے، زانی تھے، ان کے محل عورتوں سے اور خسروں سے بھرے پڑے رہتے تھے۔ ان میں سے چند ایک تو ایسے تھے جو لونڈے باز تھے، جیسا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پیر و مرشد کون تھے؟ شیخ عبد القادر جیلانی۔ اسی طرح نور الدین زنگی کے پیر و مرشد کون تھے؟ شیخ عبد القادر جیلانی۔ انجینئر صاحب باقی آپ صحیح جا رہے ہیں، صرف ایک بابا اور اس کا انکار کر دیں۔ نعوذ باللہ، وہ ایک بابا کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا کہتا ہے کہ اس کا انکار کر دیں۔ اگر آپ کی ڈیبیٹ ہو جاتی ہے کہ ایتھیسٹ کے ساتھ، وہ آپ کو کہے گا نا کہ آپ ثابت کریں کہ انسان جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں سے، تو آپ سائنٹیفکلی ثابت کر کے بتائیں۔ پھر اسی طرح جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ وہ عصا پھینکتے تھے، وہ سانپ بن جاتا تھا، آپ سائنٹیفکلی پروو کر کے بتائیں نا پھر ان کو۔ پھر اسی طرح چند دن پہلے یوٹیوب کے اوپر میں سکرول کر رہا تھا تو میرے سامنے ایک ویڈیو آئی۔ جب میں نے وہ ویڈیو اوپن کی تو وہ قادیانیوں کا چینل تھا۔ اس چینل کے اوپر قادیانیوں کا ایک ڈیبیٹر بیٹھتا ہے، محمد رضی، جو کہ انٹرنیشنل لیول کا ڈیبیٹر ہے اور قادیانیوں کے عقائد و نظریات کو ڈیفینڈ کرتا ہے۔ ایک لائیو سیشن کے دوران اس کے پاس ایک کال آتی ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹ کی۔ انجینئر صاحب کا اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو اللہ کا نبی مانتے ہیں۔ اب محمد رضی جو ہے وہ بڑا شاطر ڈیبیٹر ہے اور وہ شروع میں ہی مسلمانوں کو اسی چیز کے اندر ٹریپ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے اوپر بات نہ کرے، وہ صرف کتابوں کے اوپر بات کرے اور کتابوں کے اوپر بات کرنے کے بعد پھر وہ قرآن و حدیث کے اوپر جائے۔ اس کی پہلے بھی میں نے 2-3 ڈیبیٹس دیکھی ہیں اور وہ پہلے 30 منٹ 40 منٹ اسی چیز کے اوپر ہمیشہ بات کرتا ہے۔ اب اس نے مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹ سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کا کیا عقیدہ ہے، چشتی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، اشرف علی رسول اللہ، جو شخص یہ عقیدہ رکھے اس کے بارے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ تو انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ نے کہا وہ تو کافر ہے۔ پھر اسی طرح اس نے کہا کہ جن لوگوں نے اپنے نام کے کلمے پڑھوائے ہیں یا جو لوگ ان کو اپنا بزرگ مانتے ہیں، ان لوگوں کے بارے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ نے کہا کہ وہ بھی کافر ہیں۔ پھر ان کی آپس میں مزید بات ہوئی اور ڈیبیٹ کا جو ہے وہ دن طے ہوا۔ پھر اس کے بعد انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا اسٹوڈنٹ جو ہے رضی کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے آیا ہی نہیں۔ تو اس کی ریزن کیا ہے کہ وہ ڈیبیٹ کرنے کیوں نہیں آیا؟ اس کو پتہ تھا۔ اب دیکھیں، انجینئر صاحب خود کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ بات کرتا ہوں اتحاد امت کی، میں فرقہ واریت کو ختم کرنے کی بات کرتا ہوں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ یہ لوگ ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھیں، یہ تمام تر مسلمان ہیں، شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، سارے مسلمان ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھیں، مسجد میں جائیں، امام بارگاہ میں جائیں۔ اور دوسری طرف انجینئر صاحب خود کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا بنیادی عقیدہ ہے چشتی رسول اللہ، اشرف علی رسول اللہ، ان کے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہیں اور یہ اپنے بزرگوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ جس شخص کا بنیادی عقیدہ ہو اشرف علی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، چشتی رسول اللہ، کیا وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو سکتا ہے؟ وہ تو دائرہ اسلام سے ہی خارج ہے، وہ تو مسلمان ہے ہی نہیں ہے۔ اب ایک شخص مسلمان نہیں ہے تو اس کے پیچھے نماز کیسی، اس کے پیچھے چندے کیسے؟ پھر انجینئر صاحب ایک طرف خود کہتے ہیں کہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے، یہ بنیادی عقیدہ ہے جن کا چشتی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، اشرف علی رسول اللہ، اور دوسری طرف خود کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھیں، ان کو چندے بھی دیں۔ تو پھر قادیانیوں کے پیچھے بھی نمازیں پڑھیں، ان کو بھی چندے دیں، ان کا بھی بنیادی عقیدہ یہی ہے کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو اللہ کا نبی مانتے ہیں۔ اب رہی بات بزرگوں کی، اب جو ہمارا ریجن ہے، ہمارے خطے کے اندر جو اسلام پھیلا ہے، انہی اسلاف کی وجہ سے، انہی اولیاء کی وجہ سے، انہی صوفیاء کی وجہ سے پھیلا ہے۔ اب ہندوستان کے اندر کوئی صحابی نہیں ہے، پاکستان کے اندر کوئی صحابی نہیں ہے، انڈونیشیا کے اندر کوئی بھی صحابی نہیں ہے، ملیشیا کے اندر کوئی بھی صحابی نہیں ہے، بنگلہ دیش کے اندر کوئی بھی صحابی نہیں ہے۔ یہاں پر اسلام آیا ہے انہی صوفیاء کی وجہ سے، انہی اولیاء کی وجہ سے، تجارت کی وجہ سے، یہ اسلام آنے کا سورس ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ اسلام مسلمان واریر لے کے آئے تو یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے۔ سوری ٹو سے دیٹ کہ خلافت راشدہ کے بعد چاہے وہ بنو امیہ کے حکمران ہوں، بنو عباس کے ہوں، عثمانی ہوں، سلجوقی ہوں، یا ہندوستان کے اندر مغل ہوں، لودھی ہوں یا خلجی ہوں، ہمارے جو میجارٹی کے خلفاء تھے یا میجارٹی کے حکمران تھے وہ زیادہ تر شرابی تھے، زانی تھے، ان کے محل عورتوں سے اور خسروں سے بھرے پڑے رہتے تھے۔ ان میں سے چند ایک تو ایسے تھے جو لونڈے باز تھے، اس قسم کی بارے حکمران رہے ہیں۔ ہاں، وہ حکمران یا وہ خلفاء جن کا نام اسلامی تاریخ میں بڑے ادب و احترام سے لیا جاتا ہے، مسلمان اپنا مسلم ہیرو تصور کرتے ہیں، تو ان مسلمانوں کے پیچھے یا ان حکمرانوں کے پیچھے یا ان خلفاء کے پیچھے بھی انہی اولیاء کا ہاتھ ہے، انہی صوفیاء کا ہاتھ ہے۔ جیسا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پیر و مرشد کون تھے؟ شیخ عبد القادر جیلانی۔ اسی طرح نور الدین زنگی کے پیر و مرشد کون تھے؟ شیخ عبد القادر جیلانی۔ محمود غزنوی کے پیر و مرشد کون تھے؟ شیخ ابو الحسن خرقانی، بایزید بسطامی۔ اسی طرح سلطان سیف الدین کے پیر و مرشد کون تھے؟ شیخ علوز بن عبد السلام
ارطغرل الغازی کے، شیخ محی الدین ابن العربی، عثمان کے، شیخ ادبالی. اسی طرح اگر ہم بات کریں سلطان محمد فاتح جس نے قسطنطنیہ فتح کیا، ان کے پیر و مرشد کا کیا نام تھا؟ شیخ حق شمس الدین. اسی طرح اورنگزیب عالمگیر جن کے پیر و مرشد تھے سید معصوم سرہندی. تمام تر خلفاء ہیں جن کو ہم اپنا ہیرو مانتے ہیں، تو ان کے پیچھے بھی انہی بزرگان دین کا آتا ہے، ان کے پیچھے بھی یہی اولیاء کھڑے ہیں. اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ انجینئر صاحب نے موجودہ یوتھ کے اندر اولیاء کی یہ انٹرپریٹیشن کر دیا کہ یہ بابے تھے، ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، انہوں نے دین کی کوئی خدمت نہیں کی. دین کی خدمت جو کی ہے وہ ابھی انجینئر صاحب کرنے سے پہلے کچھ بھی نہیں ہوا. نہ دین یہ بابے لے کے آئے، نہ مسلمان حکمران لے کے آئے، نہ یہ جو ہے مسلم واریر لے کے آئے. پتہ نہیں، میرے خیال میں انجینئر صاحب کے باوجداد تو منگول تھے، وہ تو مسلمان تھے ہی نہیں، تو پھر اسلام پتہ نہیں آیا کس طرح. آپ ان کے کنٹریبیوشن کو ڈینائی نہیں کر سکتے. ہاں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ان کے ساتھ منسوب کر دی گئی ہیں کرامات کو لے کر، جیسا کہ ہمارے یہاں بہت سارے قصے کہانیاں ہیں. جیسے غوث پاک کا قصہ آ گیا کہ غوث پاک کا کوئی نام وضو کے بغیر لیتا تھا وہ مر جاتا تھا. اس قسم کی جو ہے چیزیں ان کے ساتھ منسوب کر دی گئی ہیں اور ان کو بدنام جو ہے وہ کر دیا گیا ہے. اس کو لے کر کرامات کا بھی مذاق بنایا جا رہا ہے. بہت ساری ایسی کرامات ہیں جو حقیقت میں ایگزسٹ کرتی ہیں. جس طرح معجزات کا آپ انکار نہیں کر سکتے، اسی طرح آپ کرامات کا انکار نہیں کر سکتے. میں اکثر دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر میمز بنا کر شیئر کی جاتی ہیں، کرامات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. تو اس وقت دنیا کے اندر ایتھیزم بڑی جلدی پھیل رہا ہے، بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. پاکستان کے اندر لوگ جو ہیں وہ ایتھیسٹ ہو رہے ہیں. میرے ساتھ میں خود اتنے بندوں کو جانتا ہوں جو ایتھیسٹ ہو گئے، اچھے خاصے مسلمان تھے. اب جو ایتھیزم ہے ان کا مین اپروچ کیا ہے؟ وہ خدا کے وجود کے انکاری ہیں، ٹھیک ہے. وہ سائنس کے اوپر بلیو کرتے ہیں، وہ ریشنل تھنکنگ کے اوپر بلیو کرتے ہیں، وہ آبزرویشن ایکسپیریمنٹ کے بعد جا کر جو رزلٹ نکلتا ہے اس نالج کے اوپر بلیو کرتے ہیں. اب جب کرامات کا ذکر کیا جاتا ہے تو انجینئر صاحب خود بھی کہتے ہیں یہ تو عقل میں آنے والی چیز ہی نہیں ہے. تمہارے بابے نے یہ کر دیتا تھا، تمہارے بابے نے کوئی انوینشن کیوں نہیں کی، تمہارے بابے نے یہ کیوں نہیں کیا، تمہارے بابا اس کو فتح کر لیتا. اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. اب جب انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ کا ڈیبیٹ ہوگی نا کسی ایتھیسٹ کے ساتھ، اب پاکستانی ایتھیسٹ ہے عارف سلطان. عارف سلطان انجینئر صاحب کو کیا کہتا ہے کہ انجینئر صاحب باقی آپ صحیح جا رہے ہیں، صرف ایک بابا اور اس کا انکار کر دیں. نعوذ باللہ، وہ ایک بابا کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا کہتا ہے کہ اس کا انکار کر دیں. یہ بھی سارے قصے کہانیاں ہیں، کیونکہ وہ قرآن کو نہیں مانتے، وہ خدا کو نہیں مانتے، وہ حدیث کو نہیں مانتے، وہ جو ہے اسلامی تعلیمات کو نہیں مانتے، وہ مانتے ہیں سائنس کو. جس طرح آپ کرامات کو سائنس کے ساتھ جو ہے وہ کمپیئر کرتے ہیں، اسی طرح وہ معجزات کو بھی سائنس کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں. اگر آپ کی ڈیبیٹ ہو جاتی ہے کہ ایتھیسٹ کے ساتھ، وہ آپ کو کہے گا نا کہ آپ ثابت کریں کہ انسان جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں سے، تو آپ سائنٹیفکلی ثابت کر کے بتائیں. پھر اسی طرح جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ وہ عصا پھینکتے تھے وہ سانپ بن جاتا تھا، آپ سائنٹیفکلی پروف کر کے بتائیں نا پھر ان کو. پھر اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، سائنٹیفکلی پروف کر کے بتائیں تھیسٹ کو کس طرح ہوا. عقل میں آنے والی چیز ہے، سائنس پروف کر کے بتائیں. اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام چرند و پرند کی بولیاں جانتے تھے، سائنٹیفکلی پروف کر کے بتائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، سائنٹیفکلی پروف کر کے بتائیں. ایتھیسٹ کے سامنے آپ کو اسٹوڈنٹ اور آپ 5 منٹ کے لیے بھی نہیں ٹک سکتے. اگر آپ کا یہ رویہ رہا اور کرامات کو لے کر جس طرح آپ بتنگڑ بنا رہے ہیں اور مذاق بنا رہے ہیں، تو جو لوگ معجزات کو بھی نہیں مانتے آپ ان کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ آپ ان کو کیا جواب دیں گے اگر آپ ہر چیز کو سائنس کے اوپر لے کے جائیں گے، عقل کے اوپر لے کے جائیں گے؟ جب یہ اسٹوڈنٹ پڑھیں گے برٹرنڈ رسل کو یا یوول نو ہراری کو پڑھیں گے، یہ جو ٹک ٹاکر ہیں یا یوٹیوبر ہیں، تو یہ ڈائریکٹ ایتھیزم کی طرف کنورٹ ہو جائیں گے. ان کو پتہ چلے گا یہ تو کہانیاں ہیں ہی، تو دوسری طرف ان چیزوں کو بھی وہ کیا سمجھیں گے؟ کہانیاں ہی سمجھیں گے. اب انجینئر صاحب کی پاپولیرٹی کی کیا وجہ ہے؟ اب خود دیکھیں 2018 اور 2025، 2018 19 20 کے بیانات دیکھیں اور 2020 کے بعد کے بیانات دیکھیں، آپ کو خود تضاد نظر آ جائے گا. 2018 کی ان کی باتیں ہو رہی ہیں، 19 کی ہو رہی ہیں، 25 کی ہو رہی ہیں، 23 کی ہو رہی ہیں. یہ خود بات کرتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا. شروع میں انہوں نے اپنی دعوت کا سلسلہ شروع کیا بڑے معزز طریقے سے. ان کے جو ہے پرانے جتنی بھی آپ لیکچر دیکھیں بڑے اچھے طریقے سے بولتے ہیں، ادب والے لہجے سے بولتے ہیں. صحابہ کرام کا بڑے ادب و احترام سے نام لیتے ہیں، فقہا کا بڑے ادب و احترام سے نام لیتے ہیں، امیر معاویہ کا بڑے ادب سے نام لیتے ہیں، بڑے آرام سکون سے. آہستہ آہستہ انہوں نے یہ کیا کہ کنٹروورشل ٹاپکس کو ہائی لائٹ کیا، جس طرح شیعہ سنی اختلاف ہو گیا، حدیث کرتاس، جنگ صفین، جنگ جمل، جنگ نیروان، خلافت کا مسئلہ. یہ وہ ٹاپکس تھے جو اہل سنت کے اندر علماء کو تو پتہ تھے لیکن پبلک کے اندر نہیں تھے. جب یوں یہ ٹاپک پبلک کے اندر آئے، اوپر سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا بھی بوم آیا، تو جو فلو آف انفارمیشن تھی وہ دونوں طرف سے آ گئی. تو ان کے ساتھ شیعہ بھی اٹیچ ہو گئے،
دیوبندی بھی اٹیچ ہو گئے، اہل حدیث بھی اٹیچ ہو گئے، جب انہوں نے بابوں کے تذکرے کیے، ان کے جھوٹے قصے کہانیاں سنائے تو بریلوی بھی اٹیچ ہو گئے، تو ایک پورا موب بن گیا، اور موب بن کے ان کے پاس جو ہے ان کے بہت سارے سبسکرائبر ان کے پاس آ گئے، کیونکہ اس سے پہلے میرے خیال میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو فرقہ واریت کے علاوہ ایسی باتیں کرے۔ لیکن اس چیز کا ایڈوانٹیج یہ ہوا کہ اس سے پہلے جو لوگ ہوتے تھے وہ علماء کی بات پر یقین کر لیتے تھے، لیکن انجینئر صاحب کا ایک ایڈوانٹیج یہ ہوا کہ وہ اب وہ باقاعدہ چیک کرتے ہیں یہ بات قرآن سے ثابت ہے یا حدیث سے ثابت ہے یا نہیں، وہ کتابوں سے پہلے قرآن اور حدیث کے اوپر بات کرتے ہیں، یہ ایک پازیٹیو پوائنٹ تھا۔ اب اس کے بعد اگر آپ بات کریں کہ ان کے ایٹیٹیوڈ کے اندر اتنی چینجنگ کیوں آئی، ان کے رویے کے اندر ایسی چینجنگ کیوں آئی، تو سائیکالوجی کے اندر ایک ایفیکٹ ہے دی ڈننگ کروگر ایفیکٹ۔ اس ایفیکٹ کے مطابق جب ایک انسان کو پاپولیرٹی ملتی ہے اور وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اس کی اوپینین جو ہے یا اس کی جو رائے ہمیشہ درست ہے کیونکہ لوگ اس کے ساتھ ہیں، اسی ایفیکٹ کی وجہ سے ایک اور فیکٹر آتا ہے ایگو انفلیشن، جس کے اندر وین این انڈیویجول اچیو سکسیس اور فیم دے تھنک دے آر انٹلیکچوئل، دے آر نالجیبل، دے آر انفلوئنشل، کہ جب ایک انسان کو فیم ملتی ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت بڑا دانشور ہے، بہت بڑا فلاسفر ہے، اس کے بعد بہت علم ہے۔ پھر اسی ایگو انفلیشن کی وجہ سے اس کے اندر ایک سیلیبریٹی سنڈروم آتا ہے، جس کے اندر اس کو لگتا ہے کہ میری بات جو ہے ایبسولوٹ ٹروتھ ہے، جو کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ان کے اندر سے میں ختم نہیں ہوتی، میں، میرے اسٹوڈنٹس، میرے ریسرچ پیپر، میں واڑ کے رکھ دیتے بابے، میں تون کے رکھ دیتے بابے، میں ختم کر دیتے فرقے، بابے دے شاہی کوئی نہیں، مطلب کوئی ایسا شخص نہیں ہے جن کو انہوں نے بخشا ہو۔ پھر ان کا ایک اور کلیم یہ ہوتا ہے کہ میرے آؤٹ آف کانٹیسٹ کلپ کاٹے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آؤٹ آف کنٹیسٹ اگر کلپ کاٹ بھی دیے جائے کہ جس طرح انہوں نے بولا کہ نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ لفظ چھوکرا بولا، تو اس کا بے شک سیاق و سباق کچھ بھی ہو تو چھوکرا لفظ کوئی سوٹ کرتا تھا؟ آپ نے اس سے رجوع کیا یا آپ نے ثابت کیا؟ کہاں سے ثابت ہے؟ پھر آپ نے توحید کی یہ ڈیفینیشن کر دی کہ توحید کی یہ ڈیفینیشن ہے کہ انبیاء اپنا پیشاب بھی نہیں رو سکتے، یہ تو ایسی ڈیفینیشن ہے، کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن میں کہاں ہے؟ حدیث میں کہاں ہے؟ میں آپ کو بات کروں کہ آپ کے والد صاحب اور آپ کی ماں کا قسم، تو میسج کی انٹینسٹی میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح امام ابو حنیفہ بھونک رہا تھا، وہ بھونک کے گیا۔ امیر معاویہ جو ہے مامو پارٹی، بابے تشاہی کوئی نہیں، صحابی آپ نے نہیں چھوڑے، تابعی آپ نے نہیں چھوڑے، تبع تابعین آپ نے نہیں چھوڑے، مفسر آپ نے نہیں چھوڑے، علماء تو آپ کے نزدیک کچھ ہے ہی نہیں، عالم دین تو آپ کے مقابلے میں کچھ صفر ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، مطلب ہیں تو آپ ہی ہیں۔ 1400 سال کے اندر جو دین سمجھ آیا ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو سمجھ آیا۔ پھر آہستہ آہستہ جب ان کے پاس فیم آئی، پھر انہوں نے پولیٹکس کو کور کرنا شروع کر دیا، پولیٹکس کے بھی ایکسپرٹ بن گئے، اپنے آپ کو ہسٹری کا بھی ایکسپرٹ سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو اکانومی کا بھی ایکسپرٹ سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو کمپیریٹیو ریلیجن کا بھی ایکسپرٹ سمجھتے ہیں، پھر کبھی کبھی کرکٹ کا ایکسپرٹ سمجھتے ہیں۔ فقیہ تو آلریڈی یہ تھے، ان کی کتابیں جو ہزاروں کے حساب سے موجود ہیں۔